انس، حضرت انس کہتے ہیں میں 1 سال نہیں 2 سال نہیں مکمل 10 سال تک، کتنے سالوں تک؟ 10 سال تک 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا ہوں، لیکن میرے حضور نے کبھی مجھے اف کا جملہ بھی نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ اف تک نہیں کہا۔ عزیزان گرامی، وہ نبی کتنی خوبیوں کا مالک ہے۔ ایک بڑی خوبصورت سی میرے حضور کی معجزے کا یا مجھے میرے ذہن میں وہ باتیں دستک دے رہی ہے اور میرا دل چاہتا میں آپ کو وہ باتیں کر دوں۔ عزیزان گرامی، حضور توجہ کا طالب، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ کس کا موقع ہے؟ غزوہ خندق۔ ذرا محبت سے بولے، کس کا موقع ہے؟ غزوہ خندق۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں چائے کی دکانوں پر بیٹھ کے غیبت نہ کیا کریں، چغل خوری نہ کیا کریں۔ میرے حضور فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا نہیں کہا جائے گا؟ جنت میں نہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چائے کے دکانوں پر بیٹھ کر اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی لگائی، اس کی بجائی نہ کیا کرو، ہے نا۔ الغیبت اشد من الزنا، میرے حضور کہتے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ زنا سے بھی زیادہ برا کام کیا ہے؟ غیبت۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ آج نا عزیزان گرامی، آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ چکن کھاتے ہو، مٹن کھاتے ہو، لیکن غیبت کرنے والے کے حوالے سے اللہ کا قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اللہ کہتا ہے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، حضرت کی برائی کر کے ہم نے حضرت کی عزت کو کم کر دیا، حضرت کا نام لے کے ہم نے حضرت کو دبا دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ جسے اللہ اونچا کرے اسے نیچا کون دکھائے؟ کوئی نہیں۔ اور جسے وہ نیچا کرے اسے اونچا کون کرے؟ یہ حضرتوں کی جو جماعت دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، ان کا زمانے میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اسٹینڈرڈ ہے یہ، اور اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سمجھتے حضرت لوگ 10,000 12,000 میں نوکری کرتے ہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے ان کو غریب کہہ سکتے ہو، لیکن آخرت میں ان سے زیادہ مالدار آپ نہیں ہوں گے۔ یہ بات تختی پر اگر چاہیے تو میں لکھ کے آپ کو دے دوں، ہے نا۔ ان اہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير۔ یہ جو اسٹیج والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کے لیے آسمان والے، زمین والے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، سوراخوں کی چوٹیاں، یہ سب ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ دعائیں خیر کرتی۔ حضرت ہی کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری کائنات کی یہ ساری مخلوق ہے، حضرت ہی کے لیے دعائیں مغفرت کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، کیونکہ حضرت لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ بھلائی کی طرف، بھلائی کی طرف۔ تو عزیزان گرامی، احادیث میں بات آتی ہے کہ جس بندے کو اللہ شہادت کی موت عطا کرے، کس کی موت؟ شہادت، تو وہ بندہ کل بروز محشر 70 لوگوں کی مغفرت کرائے گا۔ کتنے لوگوں کی؟ 70۔ اور جس حاجی نے حج کیا ہو، کیا کیا ہو؟ مال حلال سے، کس سے؟ مال حلال سے، اور اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہو، تو ایسا حاجی کل بروز محشر اپنے گھر کے 400 افراد کی مغفرت کرائے گا۔ کتنے لوگوں کی؟ 400 لوگوں کی مغفرت کرائے گا۔ لیکن عارفوں کے بارے میں آیا ہے اللہ عابد سے فرمائے گا جنت میں جاؤ۔ توجہ ہے حضرت؟ اللہ عابد سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ۔ حضرت لوگ جنت کے لائن میں جانے کے لیے کھڑے رہیں گے، اور حضرت جب جانے لگیں گے تو اللہ کہے گا ٹھہر جاؤ۔ کیا کرو؟ ٹھہر جاؤ۔ کہ میرے مالک عابد جنت میں گیا اور تم مجھے روکتا ہے کہ جنت میں مت جا، تو اللہ کہے گا تم اکیلے کہیں جنت میں جاؤ گے؟
بلکہ دنیا میں جس نے تمہاری مدد کی تھی ان سب کا ہاتھ پکڑو اور ہاتھ پکڑ کے تم سب کو جنت میں لے کے جاؤ، سبحان اللہ، سب کو لے کے جنت میں جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے محبوب کے دین کا تو عظیم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، آپ ان کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی یہ کرتے ہیں الحمدللہ، یہ ان کا احسان ہے امت پر۔ میں کہہ رہا تھا، آخری بات عرض کر کے میں گزر جاؤں گا، 10 بجے کا وقت حضرت نے بتایا ہے۔ میں کس واقعے کا ذکر کر رہا تھا؟ جنگ خندق، ذرا محبت سے بولیں، کون سے جنگ؟ جنگ خندق۔ اللہ ان عاشقوں کو سلامت رکھے جو کھڑے ہو کے حضور کا ذکر سن رہے ہیں، الحمدللہ کھڑے ہو کے حضور کا ذکر سنتے ہیں، اللہ ان کو ڈبل ثواب دینے والا ہے نا۔ جنگ خندق، سنیوں عقیدے سے اعتبار سے کبھی مضبوط بنے رہنا، عقیدہ کبھی کمزور نہ ہونے پائے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کر دے تو اللہ آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پچھم سے پلٹ آتا ہے نا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہو، سنیوں عقیدے کی بات سن لو، کلمہ پڑھتے ہو کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہے کا مطلب کیا؟ گئے نہیں، وہ ابھی ہے۔ تو ہے کس کے لیے بولتے ہیں؟ حاضر کے لیے۔ کس کے لیے بولتے ہیں؟ حاضر کے لیے۔ اگر نبی نہ ہوتے زمانے میں تو یہ دنیا چل نہیں سکتی تھی۔ یہ دنیا چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں میرے حضور جلوہ فراز ہے، اس لیے سارے نبی آئے، کوئی 1 معجزہ لے کے، کوئی 2 معجزہ لے کے، کوئی 5، کوئی 7، لیکن سنیو اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، اللہ نے تمہیں وہ نبی عطا کیا جو 1 معجزوں کا مالک نہیں ہے، جو 2 کا نہیں، 5 کا نہیں، 7 کا نہیں، 8 کا نہیں، 10 کا نہیں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک رب نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کے بھیجا، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اللہ اکبر، اللہ زندہ باد۔ تو عزیزان گرامی، عرض کیا کر رہا تھا؟ سنیو، نبی کا جشن مناتے ہو، غزوہ خندق کا واقعہ سن لو۔ عزیزان گرامی، یہ نبی کا جشن اگر منائے نا، الحمدللہ ہم سنی مناتے اور مناتے رہیں گے، ہے نا۔ یا رسول اللہ تیرا میلاد ہے، ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے، ولادت تیری۔ تو عزیزان گرامی، میرے نبی کی ولادت بالکل تازہ ہے۔ کیا ہے؟